السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے آپ سب ساتھیوں سے بات کرنی تھی کہ دیکھیں میرے جو استاد ہیں وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہے، اور صرف وہی استاد نہیں ہیں بلکہ رائے کے استاد، رائے سے میں نے دور حدیث کیا ہے، وہاں سے میری فراغت ہے۔ اس میں مولانا نذور الرحمان صاحب ہے دامت برکاتہ عالیہ، مولانا احسان الحق صاحب ہے دامت برکاتہ عالیہ، اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا احمد بٹلہ صاحب ہے دامت برکاتہ عالیہ، اور مولانا فہیم صاحب سے بھی پڑھا ہے میں نے، اور اس کے علاوہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ رائے کے جتنے مولانا نذور الرحمان صاحب، مولانا احمد بٹلہ صاحب، مولانا احسان الحق صاحب، مولانا عبید اللہ خورشید صاحب، مولانا فہیم صاحب، ان سے بھی پڑھا ہے، اور معاصرے میں نے دور حدیث کیا ہے رائے کے اندر۔ باقی میں نے سکھر مرکز پڑھا تھا، یوسف مسجد تبلیغی مرکز، پھر رائے تلمبہ پڑھا مولانا صاحب کے مدرسے میں۔ دیکھیں میں نے محبت جو سیکھی ہے وہ صرف میں نے مولانا صاحب کے مدرسے میں سیکھی ہے، اور لوگوں کو سینے سے لگانا، امت کو سینے سے لگانا، امت مسلمہ کو سینے سے لگانا، اوروں کا احساس کرنا، درد دل میں محسوس کرنا، وہ صرف میں نے مولانا صاحب کے مدرسے میں صرف سیکھا ہے۔ اور میں تو خود جب سکھر مرکز پڑھتا تھا وہاں پہ پٹائی لگتی تھی، مار لگتی تھی بہت زیادہ، وہاں پٹائی کا ماحول تھا، کیمرے وغیرہ مدرسے میں نہیں تھے، تو میں سوچا کرتا تھا کہ جب میں پڑھ لوں گا، فارغ ہو جاؤں گا، عالم بن جاؤں گا، تو میں بھی ایسے ہی بچوں کو دھویا کروں گا، پیٹا کروں گا، کوٹا کروں گا، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ تو پھر لیکن ہم جب تلمبہ گیا، مولانا صاحب کے مدرسے میں گیا، وہ مولانا صاحب خود بھی اتنے شفیق، اور وہاں کے جو استاد تھے مولانا احتشام صاحب، مولانا ریاض صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، اور مولانا خالد صاحب، اور مولانا خالد محمود صاحب، اور مولانا کاشف صاحب، اور جنہوں نے پڑھایا ہے تلمبہ میں، ان سب نے محبت سکھائی ہے ہمیں ہمیشہ۔ ہمیں یہ سکھایا میرے بچوں، اور وہاں کے جو طلبہ تھے ان کو ہمیشہ اپنا اولاد سمجھا، اپنا شاگرد سمجھا، کبھی ہمیں نفرت نہیں سکھائی، کبھی امت کے اندر توڑ نہیں سکھایا۔ مولانا صاحب جب بھی سفر سے واپسی ہوا کرتے تھے، مولانا صاحب اپنی بھی کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے ہمیں کبھی نفرت نہیں سکھائی، مولانا صاحب نے ہمیں ہمیشہ محبت سکھائی ہے، محبت دینا سکھائی ہے، امت کو سینے سے لگانا سکھایا ہے، امت میں جوڑ پیدا کرنا سکھایا ہے۔ دیکھیے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، تو رائے والے بزرگان دین ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہیں، اور جو تلمبہ والے استاد ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ بھی ہمارے قابل احترام، قابل تعظیم ہیں۔ اختلاف تو بڑوں کا چلتا رہتا ہے۔ میں آپ سب سے، عوام سے یہی بات گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ دیکھیے آپ علماء کے جب آپس کے اختلاف میں نہ کودے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، نہ آپ کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسا علم ہے، نہ رائے جیسے حضرات جیسا علم ہے، نہ میرے پاس ان جیسا علم ہوگا، تو بڑے حضرات ان کی قربانیاں ہیں۔ تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نہ رائے والے حضرات کی توہین کریں، نہ تلمبہ والے استادوں کی توہین کریں، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کی توہین کریں۔ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور قابل تعظیم ہے۔ تو ہمیں تو مولانا صاحب نے ہمیشہ محبت سکھائی ہے، امت کو سینے سے لگانا سکھایا ہے، امت کو پیار دینا سکھایا ہے۔ تو آپ سے بڑی اتنی سی التماس، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کوئی مولانا صاحب کا دفاع کر رہا ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن دفاع کرتے کرتے اتنا نہ ہو جائے کہ وہ رائے والے حضرات کی توہین کرنے لگ جائے۔ بعض لوگ رائے والوں کی بہت زیادہ دفاع کر رہے ہیں، پھر وہ اتنی زیادہ دفاع کر رہے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کوئی الٹا سیدھا بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کرے، اللہ کا واسطہ آپ کو، آپ ہو سکتا ہے آپ کی رائے میرا جو زیادہ دل ہے، اتفاق ہے، مولانا کی طرف زیادہ کھنچتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہم نے محبت سیکھی ہے، مولانا صاحب نے ہمیں امت کا احساس دلایا، امت کا درد ہمارے سینے میں پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں تو مولانا صاحب سے محبت اور دینا، اور امت کو سینے سے لگانا، دین سیکھا ہے مولانا صاحب سے۔ تو بس یہی تھی کہ آپ کسی بھی عالم کی توہین نہ کریں، ہر عالم کی عزت ہے، ہر عالم قابل احترام ہے، ان کا آپس سے اختلافات ہے، ہم اپنے اختلاف رائے تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے۔ جیسے میرا ہے کہ مانسرا اجتماع میں مولانا صاحب جب گئے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور راستوں میں ایسے گاڑیاں نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی، اور مولانا صاحب کس طرح توہین نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب سے اللہ نے وہ دین کا کام لیا ہے کہ مشکل سے کسی سے ایسا دین کا کام لیا ہوگا آج کے دور میں۔
صدیوں بعد ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں مولانا جیسے، ایسی عظیم شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ مولانا کو سننے کے تو لوگ ترستے ہیں۔ مولانا کے بیانات میں ایسا رش ہو جاتا ہے کہ لوگ باہر بھی کھڑے ہو تو وہ اندر مجمع کی طرف اندر کی طرف بھاگتے کہ مولانا کی ہم صرف زیارت کر لیں، طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں صرف۔ تو مولانا صاحب کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، سلیقہ بھی، اللہ نے علم بھی دیا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کا اگر بیان نہ کیا جائے تو افسوس کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رائے میڈ کی شناختی ہی مولانا کی وجہ سے ہوئی ہے، تبلیغیوں کی شناختی مولانا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج رائے میڈ کو کون جانتا تھا؟ جب تک مولانا طارق صاحب نہیں تھے رائے میڈ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بہت کم لوگ جانتے تھے، اور رائے میڈ کے حضرات کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ لیکن جب مولانا طارق صاحب کو اللہ نے عزت دی اور مقام دیا تو آج ہر بندہ پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی، ساؤتھ افریقہ ہے، چین ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ملک ہے، یورپ ہے، مولانا صاحب 6-7 براعظم گھومے ہیں، 6 براعظم گھومے، تو ہر بندہ جو ہے مولانا کو جانتا ہے، صرف رائے میڈ کو جانتا ہے، تبلیغوں کو جانتا ہے، صرف مولانا کی وجہ سے۔ آج بھی کوئی اگر جاتا ہے کہیں باہر ملک تو پوچھتا ہے کہ یار پاکستان سے آئے ہو؟ وہ ہم طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں، تمہارے مولانا کو سنتے ہیں، باقی اور کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، مولانا صاحب کا نام لازمی لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی مولانا سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ مولانا صاحب ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، مولانا سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو اجتماع میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک اللہ نے کوئی مقام اتنا دیا، عزت اتنی دی ہے، اور عوام ان کو سننا پسند کرتی ہے، عوام کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اجتماع میں لوگ آتے ہی مولانا کی وجہ سے زیادہ تر، تو خدا را ایسا نہ کرے۔ بس یہ درد دل تھا میرا کہ اپنے دل کو وسیع کرے، کشادہ کرے، اور مولانا صاحب سے محبت کا اظہار کرے یا رائے میڈ سے اظہار محبت کرے، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔